نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حسب دستور آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اللہ کے رسول مقبول احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. QC TV کے ناظرین و سامعین، ذکر سیام کی مجلس میں آپ کا استقبال ہے. گزرنے والا جو دن تھا، جو رات تھی، یہ تاریخ اسلامی تاریخ میں عظیم مقام کی حامل ہے. یہ وہ تاریخ ہے جس میں حق اور باطل کے درمیان پہلی جنگ عظیم رونما ہوئی، جس کو غزوہ بدر کے نام سے جانا اور تاریخ میں پہچانا جاتا ہے. اصحاب بدر اللہ کے وہ مقدس بندے اور مقدس جماعت جو اس جنگ میں شریک ہوئے، جس کی قیادت ہمارے آقا محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے تھے، اور دوسری طرف کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھوں میں تھی. غزوہ بدر اسلام اور کفر کا پہلا اور اہم ترین تصادم ہے. اس سے دنیا پر واضح ہو گیا کہ نصرت الہی کی بدولت مومنین اپنے سے کئی گنا فوج کو شکست دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومنوں کو 1000 کافروں پر فتح کی بشارت دی. غزوہ بدر میں شامل مسلمانوں نے جس قوت ایمانی کا مظاہرہ کیا، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کے خلاف، بیٹا باپ کے خلاف، بھانجا ماموں کے خلاف، ماموں بھانجے کے خلاف، چچا بھتیجے کے خلاف اور بھتیجا چچے کے خلاف میدان میں اتر آئے تھے. حضرت عمر نے اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن نے، جو قریش مکہ کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے تھے، اسلام لانے کے بعد ایک دفعہ حضرت ابوبکر کو بتایا کہ غزوہ بدر میں ایک مرتبہ آپ میری زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ پر وار کرنا پسند نہ کیا. باپ کی محبت غالب آ گئی اور میں نے اپنے تلوار کو روک لیا.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر تم میری زد میں، میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو کبھی لحاظ نہ کرتا۔ حضرت حذیفہ کا باپ عتبہ بن ربیعہ لشکر قریش کا سپہ سالار تھا اور سب سے پہلے قتل ہونے والوں میں شامل تھا۔ اس جنگ کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت نظم و ضبط سے دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنی صفیں نہیں ٹوٹنے دی۔ جنگ کے خاتمے پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے تحت مال غنیمت کی تقسیم ہوئی۔ مال غنیمت کی اتنی پرامن اور دیانتدارانہ تقسیم کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی تھی۔ القصہ مختصر، مسلمانوں کے تقوی اور اطاعت رسول کی وجہ سے ان کی برتری روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی اور کفار کے حوصلے پست ہوئے، جبکہ مسلمانوں کا اللہ پر توکل بہت بڑھ گیا۔ یہ واقعہ جہاں اسلام میں اپنی نظیر اور اپنی مثال نہیں چھوڑتا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر عظمت کے دروازے کھل گئے، عزت کے دروازے کھل گئے، فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ وہیں دوسری طرف ایک اور اہم واقعہ بھی اسی 17 رمضان شریف سے متعلق ہے، وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال سے متعلق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی 17 رمضان المبارک کو عمل میں آیا۔ امہات المومنین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ممتاز اور ایک ایسی ہستی ہیں جو علم و فضل، حکمت و دانش کا ایک روشن چراغ بن کر امت کی راہوں کو روشن کرتی رہیں۔ سیرت و سنت نبوی سے سب کو آگاہ کیا، تاریخ، فقہ اور علم الفرائض مرجع خلائق تھیں۔ اہل علم نے احترام کی پیشانیاں ان کے آستانے پر جھکائے۔ کبار صحابہ نے بھی دینی مسائل کے لیے ان سے رجوع کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جنہیں خاتم الانبیاء رحمت للعالمین محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پاک محبت کا مرکز بنایا۔ اظہار محبت کے طور پر انہیں حمیرہ جیسے پیارے لقب سے یاد کیا۔ تمام ازواج مطہرات میں وہی آپ کو بہت زیادہ محبوب تھیں اور ان کی آپ سب سے زیادہ دلجوئی اور ناز برداری بھی فرماتے تھے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ امت احسان مند ہے جنہوں نے نبوی علم اور حکمت نبوی کی امانت کو پوری صحت و دیانت کے ساتھ من و عن اپنے بچوں کو منتقل کیا ہے۔ وہ مومنوں کی صرف ماں ہی نہیں تھیں، ان کی ایک فرض شناس معلمہ بھی تھیں۔ علم نبوی کے جو چراغ انہوں نے روشن کیے وہ غیر فانی بے مثال ہیں۔ ان چراغوں کی روشنی کی چمک دمک اور ابھرتی پھیلتی کرنیں امت کی راہوں کو ہمیشہ منور کرتی رہیں گی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی شہزادی ہیں۔ روایت اشاعت حدیث نبوی میں کثیر الروایہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ اس باب میں کوئی اور ام المومنین یا صحابی رسول ان کے ہم پلہ نہیں ہے۔ تمام کتب و سیر و تراجم اور تاریخ میں منقول ہے، اور حافظ ابن عبد البر اور حافظ ابن حجر جیسے ائمہ حدیث نے اس کی تائید کی ہے کہ ان سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ ان میں سے 174 احادیث بخاری اور مسلم کے ہم متفق علیہ ہیں، 54 احادیث میں بخاری اکیلے ہیں، 78 احادیث میں مسلم اکیلے ہیں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے باب میں اہل علم نے لکھا ہے کہ انہیں دیگر ازواج مطہرات پر 10 وجوہات سے فضیلت حاصل تھی۔ ان کے علاوہ کوئی کنواری دوشیزہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نکاح میں نہیں آئی۔ کسی کے ماں باپ دونوں مہاجرین اولین میں سے نہ تھے۔ ان کی بے گناہی کا حکم آسمان سے نازل ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان سے شادی کی بشارت حضرت جبریل علیہ السلام لائے۔ ایک ہی برتن سے بیک وقت دونوں غسل کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور وہ سامنے سو رہی ہوتی۔ صرف ان کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور یہ شرف اور کسی کو نصیب نہ ہوا۔ وفات کے وقت آپ کا سر مبارک ان کی گود میں تھا۔ جس رات وفات ہوئی اس رات حضرت عائشہ کی باری تھی، وہ ان کے حجرہ شریف میں دفن ہوئی۔ آخری بار آپ نے جو مسواک استعمال کی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دانتوں سے نرم کر کے دیا تھا۔ اس طرح آخری بار ان کا لعاب دہن آپ کے لعاب دہن میں شامل ہو گیا تھا۔ حضرات محترم، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت ہی فضائل کمالات کی حامل تھیں، آپ نے 17 رمضان 58 ہجری 13 جولائی 678 ہجری عیسوی شب کو وصال فرمایا۔ شمسی سال کے اعتبار سے 64 سال اور قمری سال کے اعتبار سے 66 سال 11 ماہ بقید حیات رہیں۔ اللہ تعالیٰ اصحاب بدر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے اور وسیلے سے ہمارے تمام اعمال صالحات بالخصوص روز نمازوں کو قبول فرمائے، اور رحمت و انوار کی ہمارے اوپر بارش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔